قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا فيكون ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبرية فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ثم سكت. تذكر يا أخي يوم التنادي. These are the prophetic words of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1400 years ago, foretelling 4 distinct periods of Khilafat in the Muslim Ummah. Khilafat on the precepts of prophethood, tyrannical monarchy, monarchical despotism, Khilafat again on the precepts of prophethood. A brief glimpse through the annals of history reveals that this prophecy was and is being fulfilled to the letter. In Surah An-Nur, Allah the Almighty has promised the believers who do good works that He will establish for them the institution of Khilafat. In accordance with this divine promise, the first stage of Khilafat, which followed the prophethood of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, which was also known as the rightly guided Khilafat, was the Khilafat of Hazrat Abu Bakr, Hazrat Umar, Hazrat Uthman and Hazrat Ali radiyallahu anhum. And this Khilafat remained from the years 632 to 661 of the Common Era. And this was in exact accord with another prophecy, which stated that Khilafat would remain for 30 years. Following this blessed period of Khilafat, the Prophet ﷺ had prophesied another distinct period of Khilafat, which he referred to as Mulkan Aradan. In Arabic, Al-Addu refers to holding something between the teeth, cutting or biting. Therefore, this refers to such a monarchy where the claimants to Khilafat will cut at each other's throats. This period extends from 661 to 1516 of the Common Era. It was commonly understood that there should be only one supreme leader of the Muslim Ummah, and it was said, Al-A'immatu min Quraysh, that the Imam or leader should be from the Quraysh tribe. Therefore, this 855-year period of successorship was inevitably full of leaders from the Quraysh, in other words, Banu Umayyah, Banu Abbas, and Bani Fatima. It is said that Banu Umayyah, who ruled from 661 for the establishment of their Khilafat, used such tyrannical means and mercilessly killed on a large scale. This can be seen in the well-known incident of the martyrdom of Imam Hussein radiallahu anhu, the grandson of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, and some 70 members of his family at Karbala by Yazid. हज़रत अली की शहादत 40 हिजरी में हुई। उसके बाद अमीर मुआविया के इक़्तिदार का आगाज़ हुआ। हज़रत इमाम हसन उनके हक़ में दस्तबरदार हो गए, इस शर्त पे कि आपके बाद मुसलमान जिसे चाहेंगे वो अपना हुक्मरान चुन लेंगे कंसेंसस के साथ। लेकिन उसके बाद इस असूल को जब फॉलो ना किया गया तो करबला का एक खूनी वाक़या पेश आया जिसमें हज़रत इमाम हुसैन की शहादत हुई 61 हिजरी में। और जैसे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ये काटने वाली बादशाहत होगी, इसने
ہمیشہ کے لیے مسلم کمیونٹی کو دو حصوں میں شیعہ اور سنی میں تقسیم کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس دور میں، بنو امیہ کے دور میں، مزید جو ڈویژن ہوئی اس مسلم کمیونٹی میں کہ وہ مسلم مزرائٹ عرب جو تھے، مزرائٹ اور یمنائٹ دو گروپوں میں تقسیم ہو گئے، جن کی آپس میں چپکلش اور لڑائیاں جو تھیں وہ مزید جو ہے وہ ڈسٹرکشن کا باعث ہوئیں۔ اس کا جو کریکٹر تھا بیسیکلی وہ بادشاہت کا ہی تھا کہ صرف بنو امیہ کے حکمرانوں میں سے صرف 3 جو تھے وہ جمعے کے لیے، جمعہ پڑھانے کے لیے آتے تھے، جس میں امیر معاویہ، عبد المالک بن مروان اور حضرت عمر بن عبدالعزیز۔ گو اسلام کے جو پرنسپل تھے وہ ان کو چیلنج نہیں کیا گیا، وہ قائم رہے، لیکن جو اسپرٹ بیہائنڈ دیز پرنسپل تھی وہ ضرور کمپرومائز ہوئی ہے، جس کی وجہ سے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس خاندان کے دور میں یہ بھی واقعہ ہوا کہ انہوں نے انکریج نہیں کیا کہ لوگ جو ہیں اسلام قبول کریں، کیونکہ جزیے میں آمدنی میں کمی ہوتی تھی، جس کی وجہ سے یہ ڈسکریج کرتے تھے، اور ان کی اپروچ جو تھی وہ انکلوسیو نہیں تھی، ایکسکلوسیو اپروچ تھی، جس کو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے دور میں ختم کیا۔ چنانچہ بے شمار لوگ جو تھے وہ اس دور میں اسلام کے دائرے میں شامل ہوئے، اور اسپین سے لے کے سندھ تک اس کے شامل تھے، اور ایک بہت بڑا حصہ شامل تھا، اور ان پریسیڈنٹڈ رقبے کے لحاظ سے اور انفلوئنس کے لحاظ سے اور طاقت کے لحاظ سے یہ سلطنت رہی ہے۔ Banu Umayyah's rule remained from 661 to 749. However, as this period of Khilafat was to be a period where claimants to Khilafat would cut at each other's throats, the Khilafat of Banu Umayyah was brought to an end by Banu Abbas in 749. Banu Abbas would also mercilessly kill and slaughter any adversaries to the claim of Khilafat, therefore fulfilling the meaning of this time period of Khilafat, where the claimants would cut at each other's throats. When Abdullah bin Ali entered Damascus, he ordered the killing of the people. For Banu Abbas, after the murder of the last Ummi Khalifa Marwan bin Muhammad in Busayra, the wiping out of Banu Umayyah was of the essence. Abdullah bin Abbas killed a group of Banu Umayyah in Basra and left the bodies en route and prohibited their burial. Dogs fed on these carcasses for months. Another Abbasi, Daud bin Ali, picked out every Umayyad in Makkah, Medina, Hijaz and Yemen and killed them all, leaving none behind. This time period was clearly one of the claimants to Khilafat cutting at each other's necks. بنو عباس جب اقتدار پہ آئے ہیں تو انہوں نے نہ صرف ایک انتقام اور لیا، اور بلکہ زندہ سے بھی اور مردوں سے بھی، مردوں کو بھی قبروں سے اکھاڑ کے باہر انہوں نے نکالنا شروع کر دیا تاکہ ایک انتقام کی آگ کو ٹھنڈا کیا جا سکے۔ ابو العباس نے اپنے ابتدائی جو اپنا خطبہ اس نے دیا، اس میں اس نے یہ کہا کہ یہ ہمارے خاندان میں جو خلافت تھی اس کا حق مل گیا ہے، اور اب حضرت عیسیٰ کی آمد تک یہ جو ہے نزول تک یہ ہمارے خاندان میں رہے گی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان خاندانوں کے دور میں جو نیک لوگ تھے، جو علمی کام کرنے والے، امام ابو حنیفہ کو اس دور میں قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنی پڑیں، امام مالک کو کوڑے لگوائے گئے، اور اس کے ساتھ امام احمد بن حنبل کو کوڑے لگائے گئے، اور وہ زخمی حالت میں جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو کسی سرکاری مولوی نے کہا تو یہ تو نماز ہی جائز نہیں ہے، آپ تو زخمی ہیں۔ تو اس طرح کے یہ چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہیں، لیکن بہرحال ایک جو پرنسپل آف اسلام تھے وہ تھے، کسی کو کوئی چیلنج نہیں کر رہا تھا، تو جو نیک روحیں تھیں اپنا کام کرتی رہیں۔ Banu Abbas ruled over Baghdad from 749 to 1258, and then in Egypt from 1261 to 1516. ان کے اندر بھی جو تھے وہ ایک بہت بڑا فیکٹر آ گیا کہ انہوں نے عربوں کو بالکل ایکسکلیوڈ کر دیا، اور ترکوں کو المعتصم باللہ کے بعد ترک زیادہ تر شامل کیے گئے، جس کی وجہ سے
جو ان کا حکمران تھا وہ بالکل ان کے درمیان رہ گیا، ایک جیسے 32 دانتوں میں زبان ہوتی ہے اس طرح وہ بن کے رہ گیا، اور آہستہ آہستہ یہ جو خلافت تھی وہ یہ جو بادشاہت تھی ویک ہوتی چلی گئی، اور بعد میں 1517 میں یہ سلطان سلیم اول نے جب مصر پہ حملہ کیا ہے تو پھر یہ جو آخری جو تھا عباسی خلیفہ وہ ان کے ہاتھ میں دستبردار ہو گیا، تو یہ پھر عثمانی حکمران میں خاندان میں یہ منتقل ہو گئی ہے۔ The third period of Khilafat has been referred to by the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam as Mulkan Jabriyah, meaning rebellious, strong and despotic monarchy. This was fulfilled in the Osmani Turkish monarchy. This was a strong despotic monarchy which gained power over Egypt and established Islamic monarchy in a non-Arab and non-Qurayshi people. Sultan Salim Khan Osmani gained victory over Persia, Egypt and Iraq, and he also gained victory over Arabia, creating a despotic Osmani monarchy by wiping out the Abbasi Khilafat in Egypt in 1516. It is from the Abbasi Khilafat that the title of Khalifa was transferred to the Osmani monarchy. منگولوں کے فتنے سے ایک کئی مسلمان جو تھے وہ ان کو اپنے علاقے چھوڑنے پڑے، اس میں سے ایک عثمانی خاندان بھی تھا، اور یہ جب اناطولیہ کے علاقے میں اسے سلجوق سلطان نے مقرر کیا 1299 میں، یہ چھوٹا سا علاقے میں انہوں نے اپنی چھوٹی سلطنت قائم کر لی، اور اس میں 1517 میں اس نے مصر پہ جب سلطان سلیم نے قبضہ کیا تو پھر وہاں سے جو ایک اسپرچول مسلمانوں کا ہیڈ تھا عباسی، تو اس سے وہ اعزازات جو تھے وہ وابستہ جو تو خلافت کے ساتھ جو تھے وہ لے لیے، اور اس طرح اسپرچولی عثمانی حکمران جو تھا وہ اس نے دعویٰ، لیکن انہوں نے سلطان خادم حرمین شریفین کا لقب اختیار کیا، تو ان کو یہی کہا جاتا رہا خادم حرمین شریفین۔ تو وہ اس کے بعد جو مسلمانوں میں 3 بڑی سلطنتیں ابھری ہیں، عثمانی یہ ترک میں، اور صفوی ایران میں، اور ہندوستان میں مغل خاندان، یہ 3 پھر، لیکن کوئی سینٹرائز پاور نہیں ہے۔ عثمانیوں کا دعویٰ جو تھا وہ صفوی چونکہ شیعہ تھے وہ تسلیم نہیں کرتے تھے، اور مغل جو تھے وہ بھی تسلیم نہیں کرتے تھے، لہٰذا یہ 3 بڑی پھر سلطنتیں مسلمانوں میں یہ چلتی رہی ہیں۔ Hence, this third stage of despotic monarchy began in 1516 and remained until the abrogation of Khilafat in 1924. یہ عثمانی حکمران اس کو پولیٹیکلی ایکسپلائٹ کر رہے تھے، کیونکہ وہ جیسے کرسچن ورلڈ جو تھی پوپ کے نام پہ ان کے علاقے میں انکروچمنٹ کر رہی تھی عیسائیوں کے لحاظ سے، لہٰذا انہوں نے اپنا کلیم آگے کاؤنٹر ٹیکٹک کے حوالے سے بڑھانا شروع کیا، تو وہ پھر اس کے نتیجہ یہ ہوا کہ کلیش میں وہ شامل ہو گئے، فرسٹ ورلڈ وار ہوئی، اور اس کے بعد یہ شکست ہو گئی، اور مصطفیٰ کمال پاشا کی قیادت میں پھر نئی ایک آغاز ہوا، اور 1922 میں اس نے اس عثمانی حکمران کو معزول کر دیا۔ بالآخر 1924 میں اس نے خلافت کو بالکل انسٹیٹیوشن کو ختم کر دیا پورے عالم اسلام میں۔ 1924 میں یہ انسٹیٹیوشن جو تھا، وہ نام جو تھا، پہلے نام جو لیا جاتا تھا وہ ہمیشہ کے لیے وہ وہاں سے ختم ہو گیا۔ The fourth and final stage of Khilafat, which was to remain until the Day of Judgment, according to this hadith, was Khilafat ala minhaj an-nubuwah, or Khilafat on the precepts of prophethood. When the time for this Khilafat came and began in 1908, after the demise of the promised Messiah alayhi salam, the Osmani Khilafat of Turkey began to weaken and slowly dissolve. In the year the promised Messiah alayhi salam laid the foundations of the Jamaat in 1889, the progressive university students established an association by the name of the Young Turks. Due to their demands, the Khilafat began to weaken and lose its power. The demands strengthened, and on the 13th of May 1908 in Turkey,
the Committee of Union and Progress gave a notice to the Sultan, which threatened the end of his power. Hence, on the 24th of July 1908, the titles of Khalifa and Sultan were separated. Khilafat weakened, and after the First World War, after the Osmani Khilafat had lost most of its power, Ataturk Mustafa Kemal announced the end of the Osmani Khilafat on the 3rd of March 1924. It is interesting to note that the promised Messiah alayhi salam also foretold of this gradual end to the Turkish Empire when he was visited by an ambassador from Turkey by the name of Hussein Kami. On the 27th of May 1908, Khilafat on the precepts of prophethood was once again established, and it is through this Khilafat that the true teachings of Islam and the Holy Prophet ﷺ are once again to be revived and disseminated in the world. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ashhadu an la ilaha illallah. It is this Khilafat that will, God willing, remain forever.